شام میں تھوڑا سا آج کل نماز میں بہت کاہلی دیکھنے کو ملتی ہے، تو تھوڑا نماز کے سلسلے میں نصیحت کیجیے تاکہ دوسروں تک بات پہنچائی جائے۔ اشرف بھائی، نماز جو ہے، نماز آج ہم لوگ ایسے کاہلی پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، وہ نابینا صحابی، جن کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ وہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی میں نابینا ہوں، دکھائی نہیں دیتا، تو کیا میں نماز گھر پہ پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے اجازت دے دیا، ٹھیک ہے، تم کو دکھائی نہیں دیتا تو پڑھ لو، آنے جانے میں دشواری ہوتی ہے، نہیں دکھائی دیتا تو کیسے چلے گی راستے میں؟ لیکن جیسے وہ باہر نکلے، اللہ کے نبی دوبارہ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی میں سنتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر تمہارے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے تو تمہیں نماز مسجد میں آ کے پڑھنی پڑے گی۔ سوچئے، نابینا صحابی کو اللہ کے نبی گنجائش نہیں دے رہا، جب ہٹے کٹے ہو کر کے افسوس ہوتا ہے معاشرے کے جوانوں کو، ہٹے کٹے ہیں، نوجوان ہیں، 10 بجے تک صبح تک سوتے رہتے ہیں، عشاء کے ٹائم گھومتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی اٹھائیے، پوری زندگی آپ کسی کافر کو کبھی بد دعا نہیں کرتے، طائف میں گئے، مار کھائے، لیکن کبھی کسی کو بد دعا نہیں کیا اللہ کے نبی نے۔ لیکن جنگ ہوئی ہے غالباً غزوہ احزاب کے موقع پر، احزاب شاید ہے، اللہ کے نبی جو ہے آپ کی عصر کی نماز جنگ میں مصروف رہنے کی وجہ سے چھوٹ گئی، اور آپ نے عصر کی نماز کو بعد میں ادا کی، ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا، بعد میں اس کو قضا کر کے پڑھی جب، تو اللہ کے نبی کو بڑا افسوس ہوا کہ آج ان کافروں کی وجہ سے نماز کا اول وقت نکل گیا۔ اللہ کے نبی کا ہاتھ اٹھتا ہے اللہ کے اور اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں، اللہ جن کافروں کی وجہ سے میری آج نماز کا اول وقت نکل گیا ہے، ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ حدیث کے الفاظ ہے، کما حبسونا وشغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، جن کی وجہ سے آج میرے عصر کی نماز کا اول وقت نکل گیا ہے، ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، ان کے گھروں کو اور اگر مر جائے قبروں کو بھی آگ سے بھر دے۔ سوچے نماز کی کتنی اہمیت اللہ کے نبی دیتے تھے۔ وہی کافر آپ پر ظلم کر رہے ہیں تو بد دعا نہیں کر رہے ہیں، لیکن انہی کافروں کی وجہ سے جب نماز چھوٹ رہی ہے تو بد دعا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو نماز کی پابندی جبکہ اتنا چھوٹ بھی ہے کہ بھائی نماز اگر کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے نہیں تو کسی طریقے سے۔ حرام کو بھی اجلاس ہوا، یہ شیخ عبدالغنی سلفی صاحب نے بتایا کہ بھئی میں تو کہتا ہوں نماز پڑھو، کئی انداز تھا ایسے، میں تو کہتا ہوں پڑھو، نماز پڑھو، چاہے 5 وقت کی نماز ایک ساتھ میں پڑھو، لیکن پڑھو، نماز پڑھو، سو کے پڑھو لیکن پڑھو۔ یہ بات مجھے بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، پڑھنا چاہیے مسلمان۔ دیکھیے آج ہم مسلمان شرم آتی ہے، ایک شاعر بھی کہتا ہے نا، وضع میں تم ہونا سارا تو تمدن میں ہو، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرم آئی ہوں۔ آج ایک کیڑا ہے، کبوتر ہے، کیڑا ہے، کیڑے مکوڑے جانور، ان کو پتہ ہے، کوئی سکھانے والا نہیں ہے، ان کو پیدا ہونے کے بعد ہی پتہ ہے کہ ہم کو کیا کھانا ہے۔ بکری ہے، بکری کے سامنے اگر گوشت رکھ دو نہیں کھائے گی، جانتی ہمارا یہ غذا نہیں ہے نا، وہ گھاس ہی کھائے گی، وہ پتا پودو ہی کھائے گی۔ ایک مسلمان، اس کے اوپر فرض کیا گیا نماز، وہ سب کچھ اس کو معلوم ہے، لیکن وہ اس سے غافل ہے، سمجھ نہیں پا رہا، تو بڑی شرم کی بات۔